بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب کہ وہ لوگ جن کو وقت نے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا دیا، ان کے غلط فیصلوں اور حالات و واقعات کے غلط تجزیوں کے باعث نہ صرف ان کے زیر انتظام قوموں اور عوام نے نقصان اٹھایا، بلکہ بعض دفعہ تو ہمسایہ ممالک اور ایسے ممالک کے ساتھ تعاون رکھنے اور رابطہ رکھنے والے ممالک کو بھی اور ان کی قوموں نے بھی نقصان اٹھایا۔ پاکستان آبادی، رقبہ، جغرافیائی لوکیشن اور وسائل کے اعتبار سے دنیا کا ایک اہم ملک ہے، اور یہاں کے حالات و واقعات خطہ کے ممالک کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ملک میں وقوع پذیر ہونے والے حالات اور واقعات کو طاقتور ممالک گہری نظروں سے دیکھتے ہیں اور پرکھتے رہتے ہیں۔ 1958 سے اس ملک پر فوج کے جرنیلوں کی حکمرانی ہے، اور سب کو علم ہے کہ فوجی حکمرانی امریکی اشیرباد کے تحت اس ملک میں قائم اور دائم ہے۔ اب 1958 سے لے کر 2022 تک جب بھی سیاسی اشرافیہ نے فوج کی طرف سے مقرر کردہ بارڈرز یعنی اس بارڈر سے باہر نکلنے کی کوشش کی، تو پھر ہر ایسی کوشش کرنے والے کو یا تو منظرنامہ سے ہٹا دیا گیا یا پھر ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اس وقت بھی پاکستان کے 3 دفعہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف اس کا زندہ اور جاگتا ثبوت ہے۔ عمران خان کے بارے میں فوج خوش فہمی میں تھی کہ یہ اچھے بچے کی طرح فوج کی طرف سے لگائے گئے بارڈرز کے اندر رہ کر حکمرانی کریں گے، اور 3 سال تک وہ ایسا کرتے رہے اور ان کا ایک پیج مشہور ہوتا رہا۔ تاہم جو ہی عمران خان صاحب کی طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا یا پھر فوج کے اندرونی حساس معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی گئی، تو ان کو بھی اقتدار سے باہر نکال دیا گیا اور باہر پھینک دیا گیا۔ ماضی میں جو بھی سیاسی رہنما فوج کی ہاں میں ہاں ملانے سے انکاری ہوا، تو یا تو ملک بدر ہوا یا پھر خاموش ہو گیا۔ اب اس قوم کی بدقسمتی سمجھیے یا خوش قسمتی سمجھیے کہ عمران خان نے اپنے پیش روؤں سے کچھ مختلف انداز اپنایا اور باہر نکل کر دبے لفظوں میں اپنے ساتھ ہونے والی امریکی زیادتی اور فوج کی ملک کی حکمرانی میں مکمل مداخلت کا بیانیہ لے کر عوام کے پاس جانا شروع کر دیا۔ 2 بار ضمنی انتخابات ہوئے اور ایسا لگنے لگا کہ اس کا یعنی عمران خان کا بیانیہ عوام میں قبول ہو رہا ہے۔ تاہم گہرائی میں جائزہ لیا جائے تو دراصل یہ عمران کا بیانیہ نہیں ہے، بلکہ پاکستانی عوام کی جو نوجوان نسل جو اس وقت 60% تک جا چکی ہے، اب واقعی ایک مختلف طریقے کی عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اپنے اس ملک میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مکمل عدل و انصاف ہو، مذہبی آزادی ہو، میرٹ کا سسٹم رائج ہو، نظم و ضبط ہو اور انسانی اقدار کی اہمیت کو نمایاں مقام حاصل ہو۔ عمران خان ایک نام تو بن گیا ہے جس نے 1-2 نکات پر قوم کو جگایا تو ہے، لیکن یہ کہا جانا کہ قوم عمران خان کی وجہ سے یا اس کے لیے اس ملک میں تبدیلی چاہتی ہے، یہ درست تجزیہ نہیں لگتا۔ اب جیسے پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس ملک پر اصل حکمرانی فوج کے جرنیل کرتے ہیں، جو 1958 یعنی 64 سال سے اس چیز کے عادی ہیں، اور اب جو 64 سال سے عادی ہو چکے ہوں، وہ طاقت کا یہ سرچشمہ جو ہے بھلا کسی دوسرے کو کیسے لینے دیں گے۔ چند روز قبل کور کمانڈروں کی کانفرنس میں عمران خان کی ٹیم کے ساتھ 8 نکات پر مشتمل ایجنڈا کے تحت مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا۔ گو یہ حتمی فیصلہ نہیں تھا، لیکن تمام کور کمانڈرز اس پہ ایگری ہوئے کہ ان ایجنڈا نکات کے تحت ان کی ٹیم سے بات چیت کی جائے۔ اس ایجنڈے میں 2 یا 3 نکات ایسے تھے جن پر عمران خان اگر متفق ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ فوج کی طرف سے کھینچے گئے دائرہ حکمرانی میں رہ کر کام کر سکتے ہیں۔ ان نکات میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت،
امریکہ بھارت کے بارے میں تعاون کا رویہ اور کرپشن کے مقدمات کو دوبارہ نہ کھولنے کے نکات شامل تھے۔ اب اس وقت ہم عمران خان صاحب کو یہ نکات منظور نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے 6-7 ماہ کی کاوشوں میں یا جلسے جلوسوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہی تو وہ نکات ہیں جن سے وہ آزادی چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب فوج کے جرنیلوں کی طرف سے پریشر ٹیکٹکس کے طور پر آج الیکشن کمیشن نے جرنیلوں کے مشورہ سے انہیں توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں اگر اب اپیل بھی ہو جائے تو ظاہر عدالتیں بھی جرنیلوں کی مرضی سے ہی فیصلے کرتی ہیں، وہ اس معاملہ کو طول بھی دے سکتی ہیں یا لٹکا سکتی ہیں اور عمران خان پر دباؤ کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو شور مچ رہا ہے کہ عوام باہر سڑکوں پر نکل آئی ہے، تو واضح رہے کہ عمران خان نے تو عوام کو ایسی کوئی کال نہیں دی، عوام از خود نکلی ہے کہ وہ اس سارے نظام سے تنگ آ چکی ہے اور واقعی تبدیلی چاہتی ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں یا لکھ لیں کہ ہوگا کیا، عوام اور لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے والے اداروں کے درمیان تصادم ہوگا، اور اگر یہ تصادم بڑھ جاتا ہے تو ملک میں انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے، سیمی مارشل لا یا ایمرجنسی یا عبوری حکومت جیسا ان میں سے کوئی بھی انتظام جو فوجی جرنیلوں کو مناسب یا موزوں لگا تو ایسا سیٹ اپ لے آیا جائے گا، اور پھر اس ملک میں وقت جس کو کہتے ہیں ایز یوزول معمول کے مطابق وقت گزرنا شروع ہو جائے گا، اور عوام کو اگر فوری ریلیف بھی ایسی عبوری حکومت یا ایمرجنسی کی حکومت یا سیمی مارشل لا کی حکومت کی طرف سے کچھ رعایتیں یا ریلیف مل جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ چند دنوں کے لیے اپنے یہ جو حقوق ہیں جس کا شور مچا ہوا ہے اس کو بھی بھول جائیں گے، اور پھر اگر ان اقدامات کی وجہ سے ملک میں کچھ عرصہ کے لیے سیاسی استحکام پیدا ہو جاتا ہے تو جو بھی حکمران ہوں گے وہ امریکی اشیرباد کے تحت اور امریکی مقاصد کے تحت اس ملک کا انتظام چلاتے رہیں گے، جس کو وہ اپنی مرضی سے طول بھی دیتے رہیں گے۔ تو یہ ہے وہ منظرنامہ جو اب تک سامنے ابھر کر آ رہا ہے۔